जिन के हौसले बुलंद हों वो कभी हार नहीं सकते। हालात चाहे कैसे भी हों वो पहाड़ को चीर कर रास्ता बना लेते हैं। अबू जान, मैं पहली पोजीशन पे आया हूँ। ये देखो मुझे स्कूल वालों ने कप दिया है। हाशिम बहुत खुश था। बाप रिक्शा चलाता था, बिल्कुल अनपढ़, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था। बाप मुस्कुराने लगा, हाशिम के कंधे पे हाथ रखा, थपकी दी, जा अपनी माँ को भी जाकर बता। माँ को आवाज़ दी, लेकिन अम्मी तो अभी तक घर नहीं आई थी। हाशिम की माँ एक अस्पताल में सफाई करती थी। माँ घर आई, हाशिम दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मी, मैं पहली पोजीशन पे आया हूँ। माँ बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। हाशिम पढ़ाई के लिहाज से बहुत काबिल था, यूँ कह लें वो कम उम्री में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। लेकिन उसे सरकारी स्कूल में उस मायार की तालीम नहीं मिल रही थी जैसा वो चाहता था। स्कूल में वो देखता मास्टर साहिब को इतनी फिक्र न करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की नाकस कारकर्दगी थी। बच्चा पढ़ाई अगर ना करता तो उसको वो डंडे मारते थे। लेकिन हाशिम को ऐसे नहीं चलना था। उसकी सोच गुलामी की नहीं थी। एक दिन कहने लगा, अब्बू जी मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बाप मुस्कुराकर बोला, पुत्र हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ा सकते इतने महंगे स्कूल में। लेकिन हाशिम बाज जिद था और जिस स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा था उस स्कूल में तो शहर के नामवर अमीरों, ताजरों और वजीरों मशीरों के बच्चे पढ़ते थे। हाशिम उसी स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन कैसे? बाप तो रिक्शा चलाता था और माँ अस्पताल में खाक रोकती। बाप से बार बार जिद करता, मुझे उस स्कूल में दाखिल करवाएं। बाप ने सोचा, मेरे बेटे की तारीफें सब करते हैं, मेरा बेटा काबिल है, ज़हीन है और इंशाल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा। कौन बाप अपनी औलाद को कामयाब नहीं देखना चाहता। बाबा ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। हाशिम 8वीं जमात पास कर चुका था, अब मैट्रिक को उसी स्कूल से पास करना चाहता था। 8वीं जमात उसने ज़िला भर में टॉप किया। बाप हाशिम को लिए उस अमीर लोगों के स्कूल पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है बाबा जी? वहाँ बड़ी बड़ी कारें थी। हाशिम के बाबा ने रिक्शा पार्क किया। सब हैरत से देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है? तो बाबा आहिस्ता से बोले, मैंने अपने पुत्र का दाखिला करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाशिम और उसके बाबा की जानब देखा और मुस्कुराकर बोला, बाबा जी लगता है आप गलत स्कूल आए हो, यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। खैर, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भेज दिया। स्कूल अंदर से किसी पार्क से कम ना था, खूबसूरती थी। हाशिम बहुत मुतासर हुआ। जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो बाबा पुराने से कपड़े पहने हाशिम का हाथ थामे ऑफिस में दाखिल हुए। प्रिंसिपल मैडम हैरत से देखने लगी, बैठ जाएं। जी बुजुर्गों कैसे आना हुआ? हाशिम के अब्बा आहिस्ता से बोले, मैडम जी मैं अपने पुत्र का दाखिला इस स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैडम मुस्कुराने लगी, भाई साहिब आप क्या जॉब करते हैं? काम काज क्या है आपका? बाबा आहिस्ता से बोले, मेरा नाम बशीर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और ये मेरा पुत्र हाशिम है जो पढ़ाई में बहुत तेज़ है। उसका ख्वाब इस स्कूल में पढ़ना है। मैडम मुस्कुराकर बोली, आप इस स्कूल के बारे में जानते हैं क्या? बशीर आहिस्ता से बोला, मैडम जी बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब हो जाते हैं। मैडम बोली, इसके अलावा आप क्या जानते हैं? बशीर चुप हो गया। मैडम ने आहिस्ता से बताया, यहाँ की एडमिशन फ़ीस 1 लाख है और फिर सालाना फ़ीस 4 लाख रुपए है। क्या आप इतनी फ़ीस अदा कर सकते हैं? बशीर ने सर झुका लिया। मैडम आप मेरे पुत्र को दाखिला दे दें, मैं फ़ीस का इंतज़ाम कर लूँगा। मैडम बशीर की जानब देकर बोली, कल आपके बेटे का इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके बाद हम फैसला करेंगे दाखिला देना है या नहीं। आप अभी जाएं। इतने में वाइस प्रिंसिपल आया। कौन था ये? मैडम ने बताया, रिक्शा चलाता है, कहता है अपने बेटे को यहाँ पढ़ाना चाहता है। वाइस प्रिंसिपल कहका लगाकर हंसा, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, ऑटो वाला अब अपने बेटे को यहाँ पढ़ाएगा। भी इस स्कूल का असूल है, कोई गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। ये स्कूल सिर्फ अमीरों का है, किसी चाय वाले का,
تندور والے کا، رکشے والے کا بچہ یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ خیر، بشیر بہت پریشان تھا، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا میں؟ اپنے ہاشم کو ہر حال میں پڑھانا چاہتا ہوں، کسی مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاشم ابو کی پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ ہاشم خاموش تھا۔ ابو نے پریشانی کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دوسرے دن بشیر بیٹے کو ساتھ لیے اسکول پہنچ گیا۔ انٹرویو کرنے والی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مختلف سوالات کیے، ہر مشکل سے مشکل سوال کیا، لیکن ہاشم ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ سب کافی متاثر ہو رہے تھے۔ انٹرویو پاس کر لیا، لیکن وائس پرنسپل بولا، ہم کیسے اس رکشے والے کے بیٹے کو اس اسکول میں داخلہ دے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ یہاں بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ اپنی توہین سمجھیں گے ایک رکشے والے کا بچہ یہاں پڑھے؟ سب نے ہاں میں ہاں ملائی، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن پرنسپل میڈم نے کہا، بچہ قابل ہے، اسکول کا نام روشن کرے گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاشم مسکرا کر بولا، آپ سب کو آپ کا مقام، آپ کی امیری مبارک ہو۔ محنت میں نے کرنی ہے اور صلہ اللہ پاک نے عطا کرنا ہے۔ ہاشم اٹھا، سلام کیا اور چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ بہت بڑی بات کر گیا۔ ہاشم ابو کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ ابو جان، آپ پریشان نہ ہوں، اتنے بڑے اسکول میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں انسان سے زیادہ پیسے کو اہمیت دی جاتی ہو۔ بشیر مسکرایا، بیٹا جیسے تم کو اچھا لگے، میں ٹھہرا ان پڑھ، مجھے کیا پتا۔ ہاشم واپس سرکاری اسکول میں داخل ہو گیا۔ باپ دن رات محنت کرتا رہا، ماں خاکرو بن کر ہسپتال میں جھاڑو پوچھا کرتی۔ ہاشم نے میٹرک میں ٹاپ کیا، پھر ایف ایس سی اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ بشیر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا ہاشم کی خاطر۔ بشیر اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ہاشم محنت کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا محنت کرنے والوں کو اللہ پاک کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہوا کچھ یوں بھی تھا کہ غریب سمجھ کر سب رشتہ دار بھی چھوڑ گئے تھے، کوئی منہ بھی نہ لگاتا تھا ان کو۔ ہاشم کی ماں 50 سال کی ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کرتی تھی ہسپتال میں۔ اور پھر وہ دن آیا، ہاشم وکیل بن گیا اور پھر وکالت کے بعد مزید محنت کی اور سیشن جج کے عہدے پہ فائز ہو گیا۔ اصل کامیابی کا دن تو وہ تھا جب سب رشتہ دار منہ موڑ گئے تھے، جب کوئی ان سے بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا، جب کسی کا بیٹا دبئی جاب کر رہا تھا اور کسی کا امریکہ۔ اس لمحے ایک 50 سال کی بڑھیا، ایک 55 سال کا بابا بزرگ پرانے سے کپڑے پہنے اپنے بیٹے کی جج بننے کی خوشی میں ایک تقریب میں موجود تھے۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے رکشے کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ آج بیٹا جج بن گیا۔ ہاشم نے امی ابو کا ہاتھ پکڑا، اسٹیج پہ لے گیا۔ سب لوگ تالیاں بجانے لگے اور دوسرے دن ہاشم کے ساتھ امی ابو کی فوٹو اخبار میں بھی آ چکی تھی۔ سیشن جج مسٹر ہاشم صاحب اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار لمحات میں۔ پھر یوں ہوا، ایک بزرگ چہرے پہ زخموں کے نشانات لیے ایک وکیل ہاشم سے کہنے لگا، جج صاحب، امریکن اسکول کے چیئرمین اور وائس پرنسپل صاحب، ان کے بیٹوں نے جائیداد تو ان سے لے لی ہے، لیکن اب ان کے بچے ان کو ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اب ان کو انصاف دیا جائے۔ ہاشم نے جب اس بوڑھے کی جانب دیکھا تو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس بوڑھے کے قریب آیا۔ بابا جی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ وہ بزرگ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں۔ اتنے میں ہاشم کے ابو کا فون آیا، پتر میں تیری عدالت کے باہر بیٹھا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم نے ابو کو عدالت کے اندر آنے کا کہا، پھر اس بزرگ سے مخاطب ہوا، سر جی، آپ اسکول کے وائس پرنسپل ہیں، یاد کریں آج سے 13 سال پہلے ایک بچہ آیا تھا جس کا باپ رکشہ چلاتا تھا۔ اس بچے نے انٹرویو کے دوران ہر سوال کا جواب دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اسے داخلہ نہ دیا کہ اس اسکول میں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں اور کسی رکشے والے کا بچہ یہاں پڑھے، یہ ہماری توہین ہے، اور آپ نے اس بچے کو داخلہ نہیں دیا۔ جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا سیشن جج ہاشم، اور وہ جو بوڑھا سامنے سے چلتا آ رہا ہے جسے آپ نے جاہل کہا تھا، وہ اور اس کو بہت سی بڑی باتیں بھی سنائی تھی، وہ سیشن جج کا ابو ہے، بشیر صاحب۔ اب میں آپ سے کیا کہوں؟
ہم کو جاہل کہنے والا ایک جاہل کے سامنے رو رہا ہے کہ میرے بچوں نے سب کچھ چھین لیا ہے مجھ سے اور اب مجھے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ کے بچے تو اسی اسکول میں پڑھتے تھے نا؟ سنا ہے ایک بیٹا آپ کا پولیس میں ہے جو آپ سے ملنے ہی نہیں آتا اور دوسرا کسی محکمے میں کلرک ہے۔ وائس پرنسپل رونے لگا۔ ہاشم نے بزرگ کے آنسو صاف کیے اور پیار سے بولا، میرا مقصد آپ کو تانا دینا نہیں، نہ نیچا دکھانا ہے، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا تھا بڑے اور مہنگے اسکول میں ہی پڑھ کر کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ میں غلط تھا۔ محنت کرنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ میرے ابو میری امی ساری زندگی محنت کرتے رہے، سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، ہماری غریبی کا مذاق اڑایا گیا، مجھے غربت کی وجہ سے اچھے اسکول میں داخلہ نہ ملا، میں اپنی منزل کی جانب روان رہا، میں نے دن رات محنت کی، میں نے کبھی ہار نہیں مانی، میں حالات سے لڑتا رہا اور اللہ نے میری محنت کا مجھے صلہ دے دیا، اور آج میں اللہ کے حکم سے سیشن جج ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کسی مہنگے انگلش میڈیم میں؟ پڑھنا آپ کو ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ وائس پرنسپل جو آج اولاد کے ہاتھوں خوار ہو رہا تھا، اسے اپنی غلطی پہ شرمندگی تھی۔ میں اپنی اولاد کو انگلش کلچر سکھاتے سکھاتے انسانیت سکھانا بھول گیا تھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، کوئی آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچے، سب ساتھ چھوڑ جائیں، پھر بھی خود کو مضبوط رکھو اور کامیاب ہو کر سب کو بتا دو، اللہ ساتھ ہو تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ